اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ جاری ہے اور اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا۔ اس اعتبار سے اس ماہ مبارک میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور قرآن حکیم کو پڑھیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ قرآن حکیم کے کون کون سے معروف تراجم موجود ہیں اور ان تراجم کی کیا خوبیاں ہیں، تاکہ جو ہمارے قارئین ہیں وہ قرآن حکیم کے مختلف تراجم کے بارے میں جان سکیں، کیونکہ عمومی طور پہ یہ ایک مشکل پیش آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کے تراجم پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں ہمیں دقت ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی یا روانی نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے پھر ان کا قرآن حکیم پڑھنے کا جو ایک تسلسل ہے وہ قائم نہیں رہتا۔ تو یہ جو ساری مشکلات ہیں قرآن حکیم کے تراجم کو سمجھنے میں جو دقت آتی ہے، اس میں جو ہے تسلسل یا روانی نہیں ہوتی یا اس میں ان کی دلچسپی قائم نہیں رہتی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ جب آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ جب دوبارہ قرآن حکیم کے تراجم پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً ان میں تسلسل بھی نظر آئے گا اور آپ کو ان میں دلچسپی بھی نظر آئے گی۔ اس حقیقت سے تو سب آگاہ ہیں کہ قرآن حکیم کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن حکیم نے خود سورہ نساء میں اور سورہ محمد میں کہا ہے کہ کیا لوگوں کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے وہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، اور پھر سورہ قمر میں 4 دفعہ کہا کہ قرآن حکیم کو ہم نے آسان بنا کے بھیجا ہے، کوئی ہے اس کو سمجھے یا اس کو دیکھے۔ اسی طرح ایک ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو اچھی طرح غور سے پڑھنے کا ثواب 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیے کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے میں کتنے وقت صرف ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں ایک طرح کی مشقت بھی ہے جب آپ تمام نماز کے ارکان جو ہیں ان کو ادا کریں گے۔ لیکن اگر ایک آیت کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھا جائے تو وہ 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن حکیم کو اچھی طرح غور و فکر سے پڑھیں۔ اب جہاں تک ہم قرآن حکیم کے اردو تراجم کی بات کریں، زیادہ تر ہم اردو تراجم پہ ہی بات کریں گے، کچھ انگلش کے تراجم کا بھی ذکر کریں گے یا دوسری زبانوں کا بھی۔ تو اردو میں اگر ہم تراجم کا دیکھیں تو بر صغیر میں سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قرآن حکیم کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا 1739 میں۔ اور اگر ہم اردو کی بات کرتے ہیں تو اردو زبان خود مختلف ادوار میں زبان کی ترویج و اشاعت اور اس میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، اور جو ترجمہ آج سے 200 سال پہلے ہوا ہے اگر ہم اس کو اب پڑھیں تو شاید ہمیں اس میں کوئی الفاظ سے ہم مانوس نہ ہوں، اس میں روانی نہ ہو۔ بہرحال اسی لیے اردو زبان میں تقریباً 1000 کے قریب تراجم ہوئے ہیں، اور ہر مترجم نے اپنی کوشش کی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ لوگوں تک قرآن حکیم کا مفہوم پہنچائے۔ لیکن اس میں چند ایک اہم چیزیں ہیں کہ جو مترجم ہے کیا اس کی دونوں زبانوں میں کس حد تک اس کو عبور حاصل ہے، پھر اس میں ادیبانہ جو لکھنے کی صلاحیتیں کس قدر ہیں، اس کا انداز تحریر کس طرح سے ہے، وہ اپنی بات کو کس طرح سے لکھتا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ پھر جو اردو میں جو نئے الفاظ آتے گئے، پرانے الفاظ سے نکلتے گئے، اردو میں ترقی ہوتی گئی، اس کا بھی بہت بڑا اثر جو ہے ان تراجم میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کے فارسی ترجمہ کے بعد ان کے جو بیٹے تھے شاہ رفیع الدین اور عبد القادر، انہوں نے 1805 کے قریب جو ہے وہ تراجم اردو میں قرآن مجید کا سب سے پہلے بر صغیر میں ترجمہ کیا۔ ایک بیٹے انہوں نے لفظی ترجمہ کیا، دوسروں نے با محاورہ ترجمہ کیا، اور یہ ترجمے بہت عرصہ تک بہت مقبول رہے، کیونکہ یہ قرآن حکیم کے جو ہے وہ پہلے تراجم تھے۔ ان کے بعد شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے بعد اور بھی بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا، سید امیر علی نے کیا، لیکن ان میں ایک اور معروف نام جو ہے وہ سر سید
احمد خان کا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے قرآن حکیم کا جو ہے وہ ترجمہ اور ان پہ انہوں نے حاشیہ بھی لکھا، اور یہ انہوں نے جو کوشش کی ان کی پوری کوشش مکمل نہیں ہو سکی۔ معنی القرآن الکریم کے نام سے انہوں نے لکھا، لیکن وہ سورہ طٰہٰ تک قرآن حکیم کا ترجمہ کر سکے۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو وہ قرآن حکیم کا پورا وہ ترجمہ وہ نہیں کر سکے۔ سر سید احمد خان کے بعد جو ایک اور بڑا مقبول ترجمہ ہے اردو میں، اور اکثر لوگوں نے جب بھی وہ قرآن حکیم کا آیات دیتے ہیں تو ان کا جو ترجمہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے مولانا فتح محمد جالندھری۔ تو مولانا فتح محمد جالندھری صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے یہ آسان بھی ہے، سادہ بھی ہے، اور یہ کافی مقبول ہے، اور یہ اکثر یہ قرآن حکیم کا صرف اردو ترجمے کی صورت میں بھی دستیاب ہے۔ تو یہ مولانا فتح محمد جالندھری صاحب انہوں نے سلیس با محاورہ قرآن حکیم کا ترجمہ کیا۔ ان کے بعد مولانا وحید الزمان صاحب ہیں، ان کا بھی ترجمہ کافی مقبول ہے۔ اور پھر مولانا محمد جوناگڑی، انہوں نے قرآن حکیم کا یہ ترجمہ کیا اردو میں، یہ بھی بہت مقبول ہے، اور حاشیہ پہ مولانا صلاح الدین یوسف انہوں نے لکھا ہے، اور یہ ترجمہ ایک مختصر سی تشریح کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ آج کی گفتگو میں ہم صرف تراجم کی بات کر رہے ہیں، تفاسیر کی بات جو ہے وہ نہیں کر رہے، کیونکہ عام لوگ جو ہیں ان کو قرآن حکیم کا ترجمہ سمجھنے میں ہی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اور آج کل کی مصروف زندگی میں وہ وہاں تک رہتے ہیں۔ دوسرا، تفسیر میں جو اتنی زیادہ تفصیلات ہوتی ہیں، مفسر کی اپنی بھی اس میں خیالات ہو سکتے ہیں، جو لوگ زیادہ تحقیق میں جانا چاہیں وہ تفاسیر میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بر صغیر میں بہت ہی مقبول ترجمہ کنز الایمان شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ جو حاشیہ ہے وہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے خزائن العرفان اس نام سے کیا ہے۔ یہ ترجمہ بے حد مقبول ہوا، اور اسے لوگ جو ہے وہ بہت پسند بھی کرتے ہیں، اور آج بھی، حالانکہ اس میں ابھی تقریباً 100 سال کے قریب ہو جائے گا اس ترجمے کو ہوئے، لیکن آج بھی یہ ترجمہ جو ہے وہ بہت مقبول ہے، اور لوگ اسے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے شاہ احمد رضا خان بریلوی کا جو ہے وہ کنز الایمان اس کو بہت استعمال کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ ایک قرآن حکیم کا ایک اور ترجمہ ہے جو لفظ با لفظ ہے، لفظی ترجمہ ہے۔ ایک تو پہلے میں نے بتایا جو شاہ ولی اللہ ان کے بیٹے انہوں نے کیا، لیکن یہ آج کے دور میں حافظ صلاح الدین یوسف ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا محمد عبد الجبار ہیں۔ تو اگر اسے آپ دیکھیں تو انہوں نے قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیا ہے نیچے، یہ با محاورہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو صرف قرآن حکیم کے الفاظ کو دیکھنا ہے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ظاہر عربی زبان بہت وسیع و عریض زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اور کئی جگہ پہ مترجم کے لیے مشکل ہو سکتی ہے کہ اردو میں کون سا لفظ اس کے لیے ہی موزوں ہے۔ یہ اس ترجمے میں دقت آئے گی، اور کئی لوگوں کی جو ہے اس پہ ریزرویشنز بھی اس معاملے سے ہیں۔ اس کے بعد دور حاضر میں سید ابو العلا مودودی، ان کے کام اور ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے، انہوں نے تفہیم القرآن، ایک بہت خوبصورت قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی، اور وہ ترجمہ جو تفہیم القرآن میں وہ الگ سے بھی جو ہے وہ شائع ہوا ہے، وہ اردو میں، انگریزی میں بھی، اور یہ نارویجین زبان میں بھی ہے۔ تو انہوں نے مولانا ابو العلا مودودی صاحب کا جو ترجمہ قرآن ہے وہ ایک ادبی لحاظ سے شگفتگی بھی ہے، اس میں روانی بھی ہے، اور لوگ اس کو جو ہے وہ ادبی حسن کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑا یہ ان کا جو ترجمہ یہ کافی مقبول ہوا ہے۔ ان کے بعد پیر کرم شاہ الازہری، انہوں نے قرآن حکیم کی تفسیر ضیاء القرآن کے نام سے لکھی ہے، اور ان کا الگ سے ترجمہ بھی جو ہے وہ اسی نام سے ملتا ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب بھی چونکہ ہمارے جدید دور کے ہیں، وہ سپریم کورٹ کی جو وفاقی شریعت عدالت ہے اس کے جسٹس بھی رہے ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ کوشش یہی کی ہے کہ دور حاضر کے جو زبان ہے اس کو استعمال کیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو ضیاء القرآن کے نام سے ان کی تفسیر ہے، ترجمہ، یہ بھی کافی مقبول ہے۔ یہ مفہوم القرآن ہے جسے علامہ غلام احمد پرویز نے قرآن حکیم کا ترجمہ نہیں بلکہ ان کے خیال میں یہ مفہوم ہے،
تو یہ ایک جلد میں بھی دستیاب ہے یا 3 جلدوں میں بھی. اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن حکیم کو ترجمہ اور تفسیر کے درمیان والی چیز جو ہے مفہوم کی صورت میں پیش کیا جائے، اور اس میں ان کی پوری کوشش ہے کہ آیات کے درمیان ربط بھی قائم ہو اور سلاست و روانی ہو، تو پڑھنے میں جو ہے وہ جن کو دقت پیش آتی تھی تسلسل میں، ان کے لیے شاید اس میں جو ہے وہ حل موجود ہو. دوسرا انہوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کو قرآن سے ہی ترجمہ یا اس کی تشریح کی جائے، تو جہاں انہوں نے کسی ایک آیت کا مفہوم لکھا ہے اس کے ساتھ انہوں نے دیگر حوالے بھی دیے ہیں کہ اس نوعیت کی آیت یا احکام فلاں جگہ پہ موجود ہیں. انہوں نے جو مفہوم القرآن اردو میں اس کا قرآن حکیم کی جو ترجمانی کی ہے، یہ انگریزی میں بھی موجود ہے، دی ایکسپوزیشن آف دی ہولی قرآن، اور حال ہی میں انہوں نے اس کی ویب سائٹ بھی بنائی ہے مفہوم القرآن.com، اور موبائل ایپ بھی ہے مفہوم القرآن.com. اس میں انہوں نے قرآن حکیم کے ان کا غلام محمد پرویز ان کا جو ہے وہ مفہوم القرآن بھی دیا ہے اردو اور انگریزی میں بھی، اور ان کی جو انہوں نے قرآن حکیم کی لغات بھی مرتب کی ہے، جو ایک بہت ضخیم کتاب ہے جس میں قرآن حکیم کے ان تمام الفاظ کا انہوں نے جو ہے وہ تشریح اور ترجمہ تفصیل دی ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے. لیکن اس کی اہم جو ان کی ویب سائٹ کی ایک اور بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے 4 معروف ترجمے اس میں دیے ہیں، جس میں علامہ غلام محمد پرویز کا ہے، ان کے بعد انہوں نے سید ابو العلا مودودی اور رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ طاہر القادری اور مولانا محمد جوناگڑھی. تو جن لوگوں کو تقابل تراجم کا شوق ہے، کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں ڈفرینٹ ٹرانسلیشنز میں، ان کے لیے جو مفہوم القرآن.com جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی ویب سائٹ ہوگی. اس میں یہ چاروں ایک جگہ پہ وہ تراجم پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا ہے، اور ان کے ساتھ جو حاشیہ پہ تشریح ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہے. یہ بھی ایک آسان اور مقبول ترجمہ ہے، اور کافی جو ہے وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کا ترجمہ ہے. دور حاضر میں جو ہمارے تراجم ہوئے ان میں بہت ہی مقبول ترجمہ عرفان القرآن کا ہے. یہ علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری انہوں نے عرفان القرآن کا ترجمہ کیا. بہت خوبصورت بات میں ہے، چونکہ علامہ طاہر القادری آج کے جدید دور کے ہیں. ان کا سائنس پہ، معاشیات پہ، قانون پہ جو ہے وہ بہت دسترس ہے، اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل اس میں کی ہے، تحقیق کی ہے. تو ان کا ترجمہ جہاں اس نوعیت کی آیات ہیں ان کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے. اور ان کا جو عرفان القرآن ہے یہ اردو کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی انہوں نے عرفان القرآن کے نام سے ہی ترجمہ کیا ہے. تو یہ جن لوگوں کو انگریزی میں شوق ہو قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، ان کے لیے یہ علامہ طاہر القادری صاحب کا جو انگریزی میں یہ موجود ہے. اور انہوں نے بھی بڑی خوبصورت ویب سائٹ اپنی عرفان القرآن.com کے نام سے بنائی ہوئی ہے، جس میں قرآن حکیم کا اردو میں، انگریزی میں ترجمہ اور سورہ وائز، اور جو اس میں اگر آپ سرچ بھی کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی موبائل اپلیکیشنز بھی جو ہے وہ انہوں نے عرفان القرآن کے لیے بنائی گئی ہے. اس کے بعد آج کے دور میں ایک اور نام جاوید احمد غامدی صاحب کا ہے. غامدی صاحب نے قرآن حکیم کا ترجمہ شروع کیا ہے البیان کے نام سے، اور میرے پاس جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے مائدہ تک ہے. ابھی باقی جو ہے وہ زیر طبع یا ابھی آ رہی ہوں گی، شاید میرے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ انہوں نے تشریح جو ہے وہ حاشیہ بھی دیا ہے، اور ان میں اپنے استاد جو ہیں ان کے امین اصلاحی صاحب، ان کا انہوں نے جو ہے وہ اس سے بہت استفادہ کیا ہے. اور غامدی صاحب کا طرز تحریر بھی بڑا منفرد ہے، اور لکھنے کا انداز بھی جو ہے وہ بولنے کا انداز اس سے بھی بہت لوگ اچھی طرح آگاہ ہیں. ایک اور قرآن حکیم کا ترجمہ انوار القرآن کے نام سے ہے، جسے علامہ ذی شان حیدر جوادی انہوں نے کیا ہے. انہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ کے ساتھ حاشیہ پہ بھی جو ہے وہ مختصر اس کی جو ہے وہ تشریح کی گئی ہے، اور بعض آیات کا جہاں پہ ان کو وہ سمجھتے تھے کہ زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے وہ بھی انہوں نے یہ دیا ہے. اور ان کا تعلق بھارت سے ہے، اور یہ ترجمہ بھی اردو کے معروف تراجم میں شمار کیا جاتا ہے، علامہ ذی شان حیدر جوادی صاحب کا انوار القرآن.
اور اگر اسی سلسلے میں ہم ایک اور ٹرانسلیشن کی بات کریں تو یہ انگلش میں ہے، میر احمد علی، انہوں نے بھی قرآن حکیم کی ٹرانسلیشن کی ہے اور ساتھ اس کی تشریح بھی دی ہے، لیکن ان کا جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ٹیکسٹ بہت ہی باریک ہے اور پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ انہوں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ مختصر حاشیہ انگلش میں وہ بھی تحریر کیا ہے، تو جو لوگ انگریزی دان ہیں، جن کو انگریزی میں قرآن حکیم کی ترجمہ و تشریح پڑھنے کا شوق ہے، وہ میر احمد علی کے اس ٹرانسلیشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ جو انگریزی میں جن لوگوں کو دلچسپی ہو تو دا اسٹڈی قرآن، اس کا جو سید حسن نصر اس کے جو ہیں وہ ایڈیٹر ہیں، اور ان کے ساتھ بہت بڑے دنیا کے جو ہے وہ علمی شخصیات، انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور انہوں نے دا اسٹڈی قرآن، جن لوگوں کو جو ہے وہ اس میں مزید تحقیق کا شوق ہو، یہ ساتھ اس کے تشریح بھی ہے اور قرآن حکیم کا جو ہے وہ ترجمہ ہے، اور انہوں نے مختلف جو پاپولر لوگ ہیں ان کے جو چیزیں تھیں ان تشریح میں انہوں نے دی ہیں۔ اس میں قرآن کا ٹیکسٹ نہیں ہے، اس میں صرف انگریزی میں ترجمہ اور تشریح موجود ہے۔ اسی طرح اگر صرف انگریزی ترجمہ ہو تو یہ عبداللہ یوسف، ان کا ترجمہ بھی کافی مقبول ہے، انگریزی دان لوگوں میں لوگ پسند کرتے ہیں، اور یہاں سویڈن میں قرآن حکیم کا جو ترجمہ کافی مقبول ہے اور کافی اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ قرآن ویدسکاپ ہے۔ انہوں نے بھی اس کو ترجمہ نہیں لکھا بلکہ ان کو مفہوم ہی لکھا ہے۔ یہ سویڈش مسلمان ہیں، یہ سویڈن کی طرف سے ایمبیسڈر بھی رہے ہیں غالباً موراکو میں، تو انہوں نے کیا ہے محمد کنود بن سٹروم۔ تو ان کا یہ صرف ٹیکسٹ کی صورت میں بھی ملتا ہے، اور اگر آپ اس کو قرآن حکیم کے ساتھ، قرآن کی جو عبارت کے ساتھ بھی لینا چاہیں اس طرح سے بھی دستیاب ہے۔ تو یہ وہ سارے مقبول تراجم ہیں زیادہ تر اردو میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام مترجمین نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ قرآن حکیم کو جو ہے وہ آسان اور اچھے طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ ہم کسی کی بھی کوشش کو جو ہے وہ اس پہ کسی قسم کا بھی سوالیہ نشان نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان قرآن حکیم میں تحریف کا نہیں سوچ سکتا۔ اور اسی لیے دیکھیں قرآن حکیم میں 1000 کے قریب اردو کے تراجم کیوں ہوئے ہیں کہ ایک ترجمہ ہوتا ہے، جو نئے آنے والا آدمی ہے وہ دیکھتا ہے کہ شاید اس میں زبان و بیان کے اعتبار سے کچھ سقم ہے، یا اس کو اس طرح سے زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بجائے کسی ایک مترجم پہ یا کسی ایک پہ تنقید کرنے کے، یا اگر ہم فرقہ وارانہ چیزوں میں الجھنے کے، مسالک کی چیزوں میں الجھنے کے، جو قرآن حکیم کا ترجمہ آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اسے پڑھیے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اور جو اگر کسی پہ اگر آپ کو کوئی ریزرویشنز ہیں بھی، آپ کو نہیں بھی پسند، تو آپ اسے رہنے دیجیے۔ اپنی توانائی جو ہے وہ تنقید میں اور تنخیص میں اور بحث و مباحثے میں گزارنے کی بجائے اپنی توانائی جو ہے وہ مثبت انداز میں قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہی قرآن حکیم کا مطالبہ ہے۔ اور جس طرح مترجم جو ہیں ان کے جو علمی اور ان کے جو کہہ لیں انداز تحریر ہے اس کا ان کے ترجمے میں اثر ہے، اسی طرح جو قارئین ہیں ان پہ بھی اثر پڑتا ہے، ان کا بھی ہے کہ وہ کس طرح کی، کس نوعیت کے جو ہے وہ ترجمے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں رکھ کے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہمارا جو لگاؤ ہے، ہمارا جو تعلق ہے وہ قرآن حکیم سے قائم ہو، اور وہ یہ تعلق اس مہینے میں جو قائم ہو وہ باقی 11 مہینے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور کہنے سننے میں اگر کوئی سہو یا غلطی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ خدا حافظ۔